وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 18۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر دین کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے جدھر منہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے رسول کی خواہش پر تم لوگوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ تم لوگ اس معاملے میں کسی قسم کی بحث میں نہ الجھو اور میرے رسول کا حکم مانتے رہو۔ میں نے سب لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہے، جس کے ختم ہونے پر تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے۔ اس لیے حساب کتاب کے دن کام آنے والی نیکیاں جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میرے پاس تمہارے نیک کاموں کا بہترین بدلہ موجود ہے۔ تم دنیا میں جہاں بھی موجود ہو میں تم سب کو جمع کر لوں گا، بے شک میں ہر چیز کی طاقت رکھتا ہوں۔ وضاحت: مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب اللہ ہی کے ہیں، اس لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قبلہ کسی بھی سمت میں مقرر ہونے پر اعتراض کرے۔ نیک عمل صرف کسی خاص سمت میں رخ کر لینا نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم سفر کے لیے یا کسی دوسری ضرورت سے نکلو تو نماز ادا کرتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، یہی حق ہے۔ یاد رکھنا میں تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سفر کے لیے یا کسی اور ضرورت سے نکلو تو نماز ادا کرتے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو تاکہ دوسرے لوگوں کو تم پر بے وجہ باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ نا انصافی کرنے والے یہودی جو بات بات پر تمہارے متعلق بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ لوگ تمہیں باتیں بنائیں تو ان کی سازشوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں چاہتا ہوں اپنا دین و نبوت اپنے رسول پر مکمل کر دوں تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ وضاحت: پچھلی 9 آیتوں میں سے 8 میں قبلے کے رخ کا ذکر جاری ہے۔ اس بات سے اس حکم کی اہمیت اور تاکید کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تورات میں موجود تھا کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اللہ قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر اپنے احکام کی تکمیل کر رہا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں سے کہتے کہ تورات میں تو لکھا ہے اور انہوں نے بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا۔ شان نزول: قبلے کی تبدیلی کا حکم آنے سے پہلے یہودی ایک بات پر بڑا زور دے کر کہتے تھے، اگر مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو باقی احکام ہم سے مختلف کیوں ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگاتے تھے کہ ہمارے دین سے مختلف احکام محمد خود بناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہودیوں کا یہ الزام بے بنیاد ہے۔ یہودیوں نے قبلے کی تبدیلی پر کہنا شروع کر دیا، مسلمان آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مکے کے لوگ جو رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے قبلے کی تبدیلی سے پہلے کہتے تھے، مسلمانوں نے اپنے والد ابراہیم جس کے دین کی پیروی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑ کر یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کیوں اپنایا ہے؟ دیکھو یہ کس طرح اپنا ایمان بدلتے ہیں۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنانا تھا تو پہلے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ اس میں بھلا کون سی حکمت ہے؟ یہودی مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان بنی اوس اور بنی خزرج سے کہتے تھے، اب بھی وقت ہے مسلمانوں سے تعلق توڑ لو، ہم صدیوں سے تمہارے ساتھ رہتے ہیں،
ہمارا اور تمہارا وطن ایک ہی ہے، مسلمان یہاں زیادہ دیر رکنے والے نہیں، تمہیں بہت جلد ہماری ضرورت پڑے گی، جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنا ہی بہتر ہے، مسلمانوں کے ساتھ اپنا نقصان کرتے ہو۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ لوگو، میں نے ابراہیم کی دعا قبول کرتے ہوئے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ میرا رسول میری آیات تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم ہر قسم کے عیب اور غلط عقیدوں سے پاک ہو جاؤ۔ میرا رسول تمہیں میری کتاب اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ میرا رسول علم اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسے فیض حاصل کرو، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ میرے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے حکم پر عمل کرو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وضاحت: اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے دوران اپنی اولاد میں نبی بھیجنے کے لیے دعا مانگی جو انہی میں سے ہو اور اپنی امت کو کتاب، علم اور حکمت سکھائے۔ قبول ہوئی۔ اسی دعا کے نتیجے میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے امی قوم میں ایک امی رسول بھیجا۔ اللہ اپنے رسول کی حکمت، دانائی اور علم سکھانے کی صلاحیت کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو اس کائنات کی حقیقتوں اور اپنی حکمتوں کا بھرپور علم خود عطا کیا۔ اس کے بعد آپ کو کائنات کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہاں ہمیں نہایت اہم بات سمجھنی ہے۔ امی کا معنی کسی زبان کو لکھنے اور پڑھنے سے متعلق ہے، نہ کہ علم اور حکمت سے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اپنی مجلس میں میرا ذکر کرو، میں اپنی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میرے احسانات اور مہربانیوں کا شکر ادا کرو اور میری ناشکری ہرگز نہ کرنا۔ وضاحت: اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق ہونے والا ذکر یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 5 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکیاں: ایسا عمل جس سے اللہ راضی ہو کر اجر عطا فرمائے نیکی کہلاتا ہے۔ بہتان: ایسی بات جو حقیقت نہ ہو اور کسی سے منسوب کی جائے بہتان کہلاتی ہے۔ ایسی بات جھوٹ ہوتی ہے۔ امی قوم: زمانہ قبل از اسلام میں اہل کتاب ایسے لوگوں کو امی کہا کرتے تھے جن کے پاس کوئی الہامی کتاب نہ آئی ہو۔ حجاز میں رہنے والوں کو اسی لیے امی کہا جاتا تھا۔ امی رسول: ایسا شخص جو لکھنا یا لکھے ہوئے کو پڑھنا نہ جانتا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ امی علم نہیں رکھتا۔ بہت سے لوگ کوئی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں لیکن اسے لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ کوئی شخص امی ہونے کے باوجود بہت عقل مند اور دانا ہو سکتا ہے، انہیں ان پڑھ کہنا مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لوگ امی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی حکمت سے امی رکھا۔ رسول اللہ کے امی ہونے کی وجہ اللہ قرآن میں یوں فرماتا ہے، اگر میرا رسول میری وحی نازل ہونے سے پہلے پڑھتا یا اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تو انکار کرنے والے میرے رسول اور میری وحی پر شک کرتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ رسول اللہ اعلان نبوت کے بعد لکھتے پڑھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بغیر کسی سے سیکھے یاد تھی اور اس پر عبور بھی۔ قرآن کے واضح احکام کے خلاف اور سراسر غلط ہے۔ قرآن ہمیں رسول اللہ کے متعلق ادب اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کا سرچشمہ ہے جنہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن میں یہ حکم دینے والا اللہ اپنے رسول کو علم عطا نہیں کرے گا؟ اللہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو خود علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو خود علم اور حکمت، تورات اور انجیل کا علم سکھانے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے،
میں بے حد و حساب مہربان ہوں۔ میں نے اپنے بندے کو قرآن سکھلایا۔ اس طرح اللہ نے رسول اللہ کو تعلیم خود دی۔ اللہ فرماتا ہے، میرا رسول تمہیں میری کتاب اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی رسول اللہ کے علم کے بارے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ قریش نے الزام لگایا کہ محمد عامر بن حضرمی کے غلام جبر سے تورات اور انجیل سیکھتا ہے، وہ عجمی غلام محمد کو سب کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ نے اس بات کا جواب یوں دیا، انکار کرنے والے جس غلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ آپ کو سکھاتا ہے، وہ تو عجمی ہے، جبکہ قرآن تو فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ آپ پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ عجمی، عرب اپنی زبان پر بہت نازا رہے۔ عربی زبان کی وسعت اور فصاحت کی وجہ سے وہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان بولنے والے کو عجمی کہا کرتے تھے۔ عجمی کا معنی ہے گونگا۔